دوستو، ایک بچے کو میں نے دیکھا، اس کے اندر جو صلاحیتیں دیکھی، دل خوش ہو گیا۔ اور بالخصوص اس کے والد کو دیکھا جو اس کی تربیت کر رہا ہے، جس طریقے سے کر رہا ہے، اور ان باپ بیٹوں کو دیکھا تو ایک مزہ ہی آ گیا۔ اور دل کرتا ہے اس باپ کو بھی سلام کروں اور اس بیٹے کو بھی سلام کروں۔ تو دوستو، کہانی کچھ یوں ہے کہ حسین اسلم بٹی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب میں آپ کو ان کے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہوں، عبداللہ حسین بٹی۔ تو یہ اسلم بٹی کے پوتے ہیں اور حسین اسلم بٹی کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام عبداللہ حسین اسلم بٹی ہے۔ میں نے ان کے اندر کیا ایسی چیز نوٹ کی جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہو گیا۔ میں نے اس میں یہ بہت ساری خوبیاں دیکھی اس بچے کے اندر کہ ایک آگے چل کے یہ بچہ لیڈر تو بنے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیڈر بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک، اگر وراثت سے آپ کو مل رہی ہے لیڈرشپ تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو والدین تربیت کرتے ہیں۔ تو میں نے اس بات کو بڑا بغور جائزہ لیا اور حسین اسلم بٹی صاحب کے کچھ طریقوں کو دیکھا، اور عبداللہ بٹی کو میں نے دیکھا، غور کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بچہ گرو ہو رہا ہے اور آگے چل کے یہ بہت بڑے مقام پہ پہنچے گا۔ ہماری دعا بھی ہے، لیکن جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اور جو اس کے والد کی تربیت ہے، وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے چل کے یہ بچہ بہت بڑا لیڈر بنے گا۔ اب وہ ایسا کیا ہوا، کیا خوبیاں ہیں اس بچے کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 سے 4 پوائنٹ میں نے اس کے اندر نوٹ کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حسین اسلم بٹی صاحب کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا۔ وہ ہاسپٹل میں تھے، ان کی سرجری تھی۔ یہ واقعہ بتاؤں گا، اور اس واقعے کے ساتھ ایک کہانی جوڑی ہوئی ہے وہ بتاؤں گا۔ پھر حالات نے کس طریقے سے اس کو مضبوط کیا عبداللہ حسین بٹی کو، وہ بتاؤں گا۔ اور اس کے اندر اور کیا خوبیاں ہیں، اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، کس کس طریقے سے یہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کا والد ہاسپٹل میں ہے، اور یہ بچہ وہاں موجود ہے، مہمانوں کو ٹریٹ بھی کر رہا ہے، ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے، والد کا بھی خیال کر رہا ہے، اور کئی لوگ آ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، جمع غفیر وہاں جمع ہی ہوتا ہے۔ ان سب کو ہینڈل کرنا، اور یہ بھی ایک سمجھے نا کہ عمر، چھوٹی عمر میں یہ ان کو دیکھنے کو ملا ہے، تو اس سے بھی ان کا گرو ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسین اسلم بٹی صاحب کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اسپیڈ بوٹ کے اندر جا رہے تھے، اور لہر کوئی زیادہ بڑی اونچی آ گئی، یا کوئی اس سے ان کو جو جھٹکا لگا جس کی وجہ سے ان کی کمر کی ہڈی میں کوئی فریکچر آ گیا، اور پھر ان کی سرجری ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ اس کہانی کا عبداللہ بٹی سے کیا تعلق ہے۔ تو میں نے انٹرویو میں دیکھا تھا کہ ایک شخص پوچھ رہا تھا حسین اسلم بٹی صاحب سے ہاسپٹل میں کہ یہ کیسے ہوا، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا تھا، لیکن اس میں ساتھ یہ حسین اسلم بٹی صاحب بتا رہے تھے کہ اب اس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ایک چیز ہو گئی تو وہ ہو گئی، اب یہ نہیں کہ ہم اس سے ڈر جائیں۔ وہ چیز میں نے اس کے بیٹے عبداللہ میں دیکھی کہ عبداللہ صاحب جو ہے نا وہ نکلتے ہیں، اسپیڈ بوٹ کو اٹھاتے ہیں، والد صاحب ان کے ہاسپٹل میں، اور کیا وہ اسپیڈ سے وہ چلاتے ہیں، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف۔ والد صاحب ہاسپٹل میں موجود ہیں، ان کی اسپیڈ بوٹ کے ذریعے حادثہ ہوا ان کا، پھر بھی انہیں عبداللہ حسین بٹی کو یہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ مضبوط کرنے والا اس کا باپ ہے حسین اسلم بٹی صاحب، جس نے اس کی تربیت کی ہے، اس کو سمجھایا کہ بیٹا مضبوط بنو، خود کو مضبوط بناؤ۔ بس یہ چیز تھی۔ وہ بچہ جو ہے نا اس طریقے سے اسپیڈ بوٹ چلا رہا تھا کہ بندہ حیران ہو جائے۔ تو یہ اس کے اندر وہ چیزیں گرو ہو رہی ہیں، وہ یہ کیچ کر رہا ہے، اپنے والد کی تربیت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تیسرا جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک شخص نور محمد ڈورے والا وہ ملنے کے لیے گیا حسین اسلم بٹی صاحب سے۔ اس وقت ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ نور محمد ڈورے والا صاحب واپسی گھر پہ آ گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ عبداللہ حسین اسلم بٹی نے نور محمد ڈورے والے کو بلایا، اور خود اپنے ساتھ اسپیڈ بوٹ میں بٹھا کے اس کو گھمایا، اس کو عزت دی،
اور معذرت کی کہ کل آپ کی ملاقات نہ ہو سکی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی عمر کا بچہ، عمر جس کی بمشکل 13 14 یا 15 سال ہوگی، لیکن وہ کس طریقے سے گرو کر رہا ہے، کیسی کیسی خوبیاں ہیں اس کے اندر، اور حالات کے ساتھ بھی وہ گزر رہا ہے، بڑوں کو کے ساتھ کیسے ملا جاتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے ملا جاتا ہے، وہ سب سیکھ رہے. تو آنے والے وقت میں میری یہ پیشن گوئی بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ عبداللہ حسین بٹی ہمارے ملک کا بھی نام روشن کرے گا، ہماری قوم کا بھی نام روشن کرے گا، ہمارے شہر، ہمارے صوبے کا بھی نام روشن کرے گا. شکریہ.